کون تھا وہ شخص جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی تھی؟ کون تھا وہ شخص جس نے دریائے نیل کو رکا لکھا تھا کہ اے نیل اگر تم اللہ کے حکم سے چلتے ہو تو چلو ورنہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، اور وہ نیل ایسا چلا کہ اب تک نہیں رکا؟ کون تھا وہ شخص جس کے دور حکومت میں انسان تو کیا کبھی جانوروں کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہوئی؟ کون تھا وہ شخص جس کو جب نیند آتی تھی تو انگور کے درخت کے نیچے پتھر پہ سر رکھ کے سو جاتا تھا؟ کون تھا وہ شخص جب مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی تو خود مٹی بناتا تھا؟ کون تھا وہ شخص جو بیت المقدس کی چابیاں لینے گیا تو جو اس کا ملازم تھا وہ اس کے گھوڑے پر تھا، اونٹ پہ تھا، اور خود پیدل چل رہا تھا؟ کون تھا وہ شخص جس کو اللہ کے نبی نے خود مانگا تھا؟ کون تھا وہ شخص جس نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام کو طاقت مل گئی؟ کون تھا وہ شخص؟ وہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا حضرت حذیفہ کے ساتھ رہنا، کیونکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے نام بتائے تھے جو منافقین تھے۔ تو حضرت عمر فاروق نے حضرت حذیفہ اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا حذیفہ کے ساتھ رہنا اور اسے دیکھتے رہنا، اسے بتانا کہ کہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقوں میں تو نہیں لکھا۔ اور جب وہ وفات پانے لگے، شہید ہونے لگے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا شہادت کے وقت کہ حذیفہ پر نظر رکھنا، اگر حذیفہ میرے جنازے میں آئے تو پھر میری جو تدفین ہے وہ اللہ پاک کے نبی کے ساتھ کر دینا، اگر حذیفہ میرے جنازے میں نہ آئے تو پھر میری تدفین ادھر نہ کرنا۔ یار وہ لوگ مطلب اتنا کچھ کر کے بھی ان کو ڈر تھا کہ یار کہیں ہم منافق تو نہیں ہیں، اتنا ڈرتے تھے وہ۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو یار بس نام کے مسلمان رہ گئے کہ بس کلمہ پڑھا اور ہم مسلمان ہو گئے۔ کبھی ہم نے مطلب نہیں سوچا، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا میرے بھائی، مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، مسلمان دوسروں کا خیال رکھتا ہے اپنے خیال رکھنے کی بجائے۔ مسلمان سوچتا ہے کہ یار کہیں دوسروں کو میری وجہ سے پریشانی نہ ہو جائے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سچا مسلمان بنائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔